اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت اور اپنی رحمت میں رکھے۔ ہمارا جو لیسن جاری و ساری ہے وہ سینسٹیٹی آف ماسک ہے، لیسن نمبر 1۔ آج ہم لیسن کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ اس لیسن کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کی ہم تشریح پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی وہ آیت سورہ البقرہ ورس نمبر 114۔ کون سی آیت ہے وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کی تشریح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس لیسن کے اندر۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا تک ہم نے تشریح پڑھ لی ہے۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ آیت کا اگلا ٹکڑا، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، وہاں سے لے کر کے آخر تک کہ لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم تک ہم پڑھیں گے۔ تو اولئک ما کان لہم، یعنی ان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہوں۔ تو ان دس سینٹینس ان فیکٹ دا سولوشن آف سچ سچویشن از گیون، یعنی اس سے پہلے جو بات بتائی گئی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کی خرابی کی در پہ ہو، تو اس کا حل یہاں بتایا گیا ہے کہ ہونا کیا چاہیے، ہے نا؟ یعنی اس جملے میں درس اس صورتحال کا حل پیش کیا گیا ہے کہ ایسے ظالموں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کے متولی ہوں۔ ان دس سینٹینس ان فیکٹ دا سولوشن آف سچویشن از گیون۔ Such unjust people do not have the right to become trustees of the mosques, and they should not have any hold on the mosques. People having faith should come forward. یعنی ایسے ظالموں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسجدوں کے متولی ہوں، کہ اپنی جاگیری سمجھ کے لوگوں کو مسجدوں سے روکتے رہیں اور مسجدوں پر ان کا قبضہ رہے، بلکہ اہل ایمان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو اقتدار پر قبضہ کرنا چاہیے، مسجدوں کا ان کو متولی بننا چاہیے، یعنی جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے پر پختہ یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تاکہ ظالم مسجدوں میں یا تو داخل نہیں ہو سکیں گے یا داخل ہوں گے تو ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یعنی ڈرتے اور سہمے ہوئے داخل ہوں گے۔ قرآن کی آیتیں ہیں یہ کہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی مسجد کو ویران کرنے کی، کسی کو مسجد کی طرف ٹیڑھی نگاہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اگر انہوں نے کوئی شرارت کی
یا انہوں نے مسجدوں کو ویران کرنا چاہا تو پھر وہ پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے اور سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یعنی امت مسلمہ کو مسجدوں کے متولی، مسجدوں کے بنانے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، جو پختہ ایمان والے ہوں، کہ ان کے ہوتے ہوئے پھر کوئی مسجد کی طرف ٹیڑھی نگاہ نہ کر سکے۔ اور اس لیے اسی بات کی صراحت جو بات بتائی جا رہی ہے قرآن مجید کی روشنی میں بتائی جا رہی ہے کہ اس بات کی صراحت دوسرے مقام پر کی گئی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 17-18 دیکھیے، سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ توبہ کے اندر۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد تو صرف وہی کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ تو کیا سنا ہم نے کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مسجدوں کے مجاور یا خادم بنے، درا حال ہے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں صفات بیان کی جا رہی ہے بہت کلیئر کہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں۔ یہ پہلی شرط کہ مسجد کی تعمیر، مسجد کی دیکھ ریکھ، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کے متولی، مسجدوں کو چلانے والے، مساجد کے ذمہ دار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں۔ یہ دوسری شرط ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ یہ نہ ہو کہ خود کی نماز کا پتہ نہیں ہے، مسجد کے متولی ہیں، تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ بہت اہم شرط ہے یہ۔ مسجد کا آباد کار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ یہ بھی بڑی صفت ان کے اندر ہونی چاہیے جو مسجدوں کے ذمہ داران ہوں۔ تو انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھے راہ پر چلیں گے۔ یعنی یہ جو صفات کس کے اندر پائی جائیں گی، یہ کوالٹیز، یہ خصوصیات جس کے اندر پائی جائیں گی، انہی سے وہ توقع ہے کہ وہ سیدھے راہ پر چلیں گے۔ باقی اور لوگوں سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ واقعتاً مسجد کی حفاظت بھی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ بہت ہی واضح آیتیں ہیں جس کے ذریعے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کے آباد کار، مسجد کو آباد کرنے والے، مسجدوں کے ذمہ دار متولیان کون لوگ ہونے چاہیے۔ اب اگلا ٹکڑا ہے آیت کا کہ لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، ان لوگوں کو تھریٹ کیا گیا ہے، ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ وہ اپنا انجام سوچ لیں۔ کیا ہوگا ان کا انجام؟ دنیا میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ ایسے لوگ جو مسجد میں کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، ویران کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے سے روکتے ہیں، یا مسجدوں کی حیثیت تبدیل کرتے ہیں، مسجدوں کو مندروں میں یا گرجا گھروں میں، چرچ میں یا دوسرے
عبادت گاہوں میں تبدیل کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہوگی۔ وہ ذلت و رسوائی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے نہ دے سکیں، لیکن ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم کا مزہ ان کو چکھنا ہے۔ تو اب جو اس انجام سے بچنا چاہتے ہوں، جو اللہ کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہوں، ان کو اپنی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ان کو مسجدوں کے تعلق سے بری نیت اور برے خیال کو جھٹک دینا چاہیے۔ یہ تنبیہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکشوں کے لیے بھی تھی اور آج کے سرکشوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کے لیے بھی تنبیہ ہے، اور قیامت تک کے لیے جو بھی مسجد کے تعلق سے یہ حرکت کرے گا اس کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ آج جو لوگ ایسا کر رہے ہیں آخر کیوں وہ اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں؟ ہم تو نہیں دیکھتے کہ کسی نے مسجد ویران کر دی، مسجد توڑ دی گئی، تباہ کر دی گئی، لیکن فوری طور پر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ تو اس سے سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیوں اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں؟ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے، واٹ دا ریزن از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات ہے کہ نعوذ باللہ تنگ دل و تنگ ظرف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑا کشادہ دل و کشادہ ظرف ہے، بہت رحم والے اللہ تعالیٰ ہے، بہت رحمت والے ہیں۔ تو فوراً نہیں پکڑتا کہ ادھر کوئی مسجد میں ذکر الہی سے روکے اور اسے فوراً بھسم کر دے، یا ادھر کوئی مسجد ویران کرے اور ادھر وہ اسے تباہ برباد کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، اصلاح اور سدھار کا موقع دیتا ہے، مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، مہلت ملتی جاتی ہے کہ ظالم و جابر بھی ان کو بھی توبہ کا موقع مل جائے، یہ بھی سدھر جائیں۔ اللہ کی طرف سے آخری حد تک مہلت عطا کی جاتی ہے، آخری حد تک اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے، اور جب پھر وہ بالکل حد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنا شکنجہ کستا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کی مہلت عمل کب پوری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ اس کی مہلت پوری ہوئی کہ نہیں، اس کا معاملہ تباہ برباد کرنے کا فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ خالص اللہ کا اختیار ہے۔ تو مہلت عمل کس کو ملتی ہے، کب تک کس کے لیے چھوٹ ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اسی لیے ہمیں آپ کے ذہن کو وساوس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ بس ہم کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ جس نے بھی مسجد کی طرف بری نگاہ اٹھائی، جس نے بھی اس کو برباد کرنے ویران کرنے کی حرکت کی ہے، تو اس کو دنیا میں ذلت و رسوائی ملے گی۔ بہرحال اللہ کے ہاں دیر ہے دیر نہیں ہے۔ روس کی مثال ہمارے سامنے ہے، رشیا سپر پاور اپنے آپ کو کہا کرتا تھا، وہاں سب سے زیادہ مسجدوں کو ویران کیا گیا، لیکن جس کمیونزم کی وجہ سے ایسا کیا گیا، جس کمیونسٹ نظریات کی وجہ سے ایسا کیا گیا، اب خود اس کی مٹی وہاں پلید ہو رہی ہے، کوئی اس کو مان نہیں رہا ہے، اور اس رشیا کے بھی ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے کمیونزم کے بھی کوئی ویلو ابھی باقی نہیں رہی دنیا کے اندر، اور اس ملک کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک مثال خود ہمارے سامنے ہے، لائف کے سامنے ہے۔ تو اب مختصراً ان شارٹ اس آیت سے ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سو دیر از 5 پوائنٹس، یہ پوائنٹس ہم کو ذہن میں رہنا چاہیے اور ہم کو اس تعلق سے بالکل اویئر ہونا چاہیے۔ سو دس ورس از nutshell gives us the following guidelines. Number 1, the basic purpose of the construction of mosque is Allah's worship. پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ مسجدوں کی تعمیر کا بنیادی مقصد اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ مسجدوں کو اس کے لیے وقف رہنا چاہیے، مسجدوں میں اسی مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ Point number 2, one should destroy the mosques and stops people from worshipping in them is the greatest oppressor and unjust. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا اور وہاں اللہ کے ذکر سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے مسجدوں کو ویران کرے اور اللہ کا ذکر کرنے سے روکے۔ Point number 3,
To rehabilitate the mosque is the right and duty of the faithful. مسجدوں کو آباد کرنا اہل ایمان کا حق اور ان کی ذمہ داری ہے. یہ اہل ایمان کا حق ہے، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچائیں، اس کی حفاظت کریں. اس کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے اور مسجدوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے. کسی اور سے انصاف کی امید، کوئی اور تعمیر کر کے مسجدیں ہماری دے دے گا، کوئی اور ہمارے ساتھ عدل کر دے گا، یہ خام خیالی ہے. مسجدوں کو آباد کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. پوائنٹ نمبر 4، ون ہو ڈسٹرائز دا sanctity of the mosque is humiliated in this world and would be punished on the day of judgment. چوتھا پوائنٹ کیا معلوم ہوا کہ مسجدوں کی حرمت پامال کرنے والا دنیا میں رسوا کیا جاتا ہے اور آخرت میں عذاب، شدید عذاب سے دوچار ہوگا، انتہائی سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. اس لیے ایسی حرکت سے سب کو بچنا چاہیے. اینڈ پوائنٹ نمبر 5، the more despicable the crime the severer is the punishment. یعنی جرم جتنا گھناؤنا ہوتا ہے عذاب بھی اسی لحاظ سے سخت ہوتا ہے. یعنی مسجدوں کے تعلق سے کچھ لوگ تو یہ ہے بھائی مسلمانوں کے متولی ہیں، ان کے بھی کچھ ایسے حرکت ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو روک دیتے ہیں، یا مسلکی معاملہ ہے اس پر لوگ ایک دوسرے کو اپنے مساجد سے روک دیتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر کے وہ لوگ جو مسجدوں پہ چل کر کے اس کو توڑ رہے ہیں، جو مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، جو مسجدوں کو اکھاڑ رہے ہیں، مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کا جرم اس سے زیادہ گھناؤنا ہوگا. تو جرم جتنا زیادہ گھناؤنا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، عذاب بھی اسی لحاظ سے اتنا ہی سخت ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا ان کو عذاب بھی دیا جاتا ہے. تو یہ لیسن ہم نے آج مکمل کیا. لیسن نمبر 1، سینسٹی آف ماسک، یعنی مساجد کی حرمت، کہ مساجد کے تعلق سے ہم کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں بھی اگر اس لیسن سے کچھ اپنی اصلاحات ہم کر سکتے ہوں تو ہم کو کرنی چاہیے. باقی جو دوسری قومیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مسجدوں کے تعلق سے غلط رویہ اپنا رکھا ہے، ان کو بھی اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے اور سب کو اللہ کے غضب، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج کے ہمارے مسلمان نوجوان، مسلمان بچے اندر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، باہر یہ لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کی گالیوں کی آوازیں مسجد کے اندر سنائی دیتی ہیں. باہر یہ کھیل کھیلتے ہیں، ان کے شور ہنگامے مسجد کے اندر سنائی دیتے ہیں. ایسے بچوں کو بھی اس پہلو سے اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کا غضب ان پر بھی نہ آ جائے، کہ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے، اس کی بے حرمتی وہ بڑا گناہ ہے. پھر اگر کچھ بچے مسجد کے اندر بھی آتے ہیں تو وہاں پر شور ہنگامہ کرنا، وہاں پر زور سے بات چیت کرنا، وہاں پر ہنسی اور قہقہے لگانا، اس طرح کی چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساجد کے اندر بودار چیز کو بھی کھانے سے منع فرما دیا تھا کہ لہسن اور کچا لہسن اور کچی پیاز بھی کوئی کھا کرنا ہے کہ اس سے منہ میں بو آئے گی اور بازو والے کو تکلیف ہوگی. بعض بڑے حضرات بھی اس طرح سے سگریٹ پی کر کے، بیڑی پی کر کے آتے ہیں، ان کے منہ سے بدبو کے بھپکے آتے رہتے ہیں، بازو میں کھڑے ہونے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی حرکت سے مسجد کا ادب متاثر نہ ہو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں مساجد کے اندر جب اس بات سے منع کر دیا گیا کہ کوئی بو دار چیز کھا کے آنا منع کر دیا گیا، وہاں کے ادب کو ملحوظ اتنا کیا گیا کہ آپ وہاں پر شور نہیں کر سکتے، ہنگامہ نہیں کر سکتے. تو پھر مساجد کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہاں پر مریض کو لٹا دیا جائے، وہ مریض پیشاب کرے وہاں پر، وہ مریض وہاں پہ ٹوائلٹ کرے، اس طرح کی چیزیں کو لیے مسجد کا استعمال کرنا یہ شریعت کے اور اس کے خلاف ہے. مساجد کی حرمت کا ہر لحاظ سے خیال کرنا چاہیے. آج کے ان حالات میں بھی لوگوں نے مساجد کا غلط استعمال کیا ہے، وہ بھی گویا مسجد کی حرمت کی پامالی ہے. اللہ ہم کو ہر پہلو سے اس پر سوچنے کی اور اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے.
کہ ہم مسجد کی حرمت کو پامال نہ کر سکیں، بلکہ ہمہ وقت مسجد کا احترام ہمارے دل میں ہو اور ہماری کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس وجہ سے مسجد کی حرمت کی پامالی ہوتی ہو۔ اللہ ہم کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے نافرمانی سے محفوظ رکھے، ہم کو اللہ تعالیٰ اپنا عزیز اور پیارا بندہ بنا لے اور ہماری آخرت کو کامیاب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔